بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله فما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگ عزیز اور بھائیو، میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے، جس میں ہمیں ایمان کی پہچان بتلائی گئی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا ایمان کس سطح کا ہے، کس معیار کا ہے، کتنا اس میں اخلاص ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ ما الایمان؟ ایمان کیا چیز ہے؟ سوال کا مقصد یہ تھا کہ میں کیسے جانوں کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے تو کس درجے کا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا: اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تمہاری نیکی سے تم کو خوشی ہو اور تمہاری بدی سے تم کو برا لگے، تکلیف ہو، تو تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ کسی اچھے کام کی توفیق عطا فرما دے تو اس کو کر کے دل مطمئن ہو، خوشی ہو، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو تکلیف کا احساس ہو، برا لگے، تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو، کیونکہ یہ مومن کی صفت ہے. منافق اور فاسق بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. اس کا شریف میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے تلامذہ کو مخاطب کرتے ہوئے: انکم لتعملون اعمالا یہ ادق فی اعینکم من الشعر کنا نعدها من الموبقات، او کما قال. یاد کیجیے کہ یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے جو صحابی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا ہے. صحابی اپنے تلامذہ سے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ایسے بہت سے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک، یعنی بالکل بے حیثیت ہے. ہم لوگ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاکت خیز و تباہ کن سمجھتے تھے. اگر ہم سے ایسی غلطی ہو جاتی تو ہم سمجھتے کہ ہمارے لیے ہلاکت و تباہی کا سبب ہے، اور تم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہو جیسے بال. ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کوئی پہاڑ اس کے سر کے اوپر معلق ہے اور ابھی گرے گا اور اس کو پیس ڈالے گا. اور جب کوئی منافق گناہ کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے جیسے ناک کے آگے مکھی آئی ہاتھ سے اڑا دیا. ناک کے آگے مکھی آئی، ہاتھ سے اسے اڑا دیا. بسا اوقات اس میں ارادے کو بھی دخل نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں بنتا، بلا ارادہ یہ عمل ہو جاتا ہے. تو ناک کے اوپر کی مکھی اڑانا بہت معمولی سی چیز ہے، وہی عمل ہے. ایک مومن سے اگر سرزد ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے گویا میرے سر کے اوپر ایک پہاڑ معلق ہے جو ابھی مجھے پیس ڈالے گا. وہی عمل ایک منافق کرتا ہے تو ناک کی مکھی اڑانے کی طرح اس کو احساس ہوتا ہے. یہ فرق ہے ایمان و نفاق کا. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نیکی کر کے تمہیں خوشی ہو
اور بدی ہو جائے تو تمہیں تکلیف پہنچے تو سمجھو کہ تم مومن ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا، حضور کے رازدار تھے۔ بہت سی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی بتائی تھی جو دوسروں کو نہیں معلوم تھی۔ خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے بارے میں بتلا دیا تھا کہ مدینے میں جو لوگ پائے جا رہے ہیں ان میں منافق کون کون ہیں، لیکن اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، یہ جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ اگر مدینے میں کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا کہ جس کے بارے میں شبہ ہوتا کہ یہ منافق نہ ہو، تو وہ لوگوں سے کہتے جاؤ دیکھو حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں شریک ہیں کہ نہیں۔ اگر جنازے میں شریک ہے تو خود بھی شریک ہوتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ ان میں نہیں ہے، اور اگر شریک نہیں ہوتے تھے تو یہ تو قطعی فیصلہ نہیں کرتے تھے کہ منافق ہے، لیکن اس سے احتیاط کرتے تھے۔ وہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ ہے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ انی اخشی ان اکون منافقا، مجھے اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ فرمایا تصلی اذا خلوت وتستغفر اذا اذنبت، دو باتیں پوچھی کہ بتاؤ کہ تم جب تنہائی میں ہو تو تب بھی نماز پڑھتے ہو؟ ایک تو وہ نماز ہے جو دکھاوے کے لیے، گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے گئے کہ نہیں گئے، کمرے کے ساتھی دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے گئے کہ نہیں گئے، محلے والے مسجد کے نمازی دیکھ رہے ہیں کہ فلاں صاحب نماز کے لیے آئے کہ نہیں آئے، اس ڈر سے نماز ادا کی جا رہی۔ اس کا ڈر زیادہ ہے کہ میں بے نمازی نہ کہلاؤں، اس کا ڈر کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پکڑا جاؤں۔ لیکن جو آدمی تنہا ہے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، جاننے والا نہیں، سفر میں ہے، کہیں تنہائی میں، تب بھی اتنے ہی اہتمام سے نماز پڑھتا ہے جتنا اپنے گھر پر اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پہلی بات یہ پوچھی کہ اذا خلوت تصلی اذا خلوت، جب تم تنہا ہوتے ہو تو نماز ادا کرتے ہو؟ دوسرا سوال ہے وتستغفر اذا اذنبت، تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً استغفار کرتے ہو، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہو؟ قال نعم، جی حضرت ایسا تو کرتا ہوں۔ فما اذهب فما جعلك الله منافقا، جاؤ اللہ نے تم کو منافق نہیں بنایا۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری نیکی بھی اللہ کے لیے ہے اور گناہوں سے بچنا بھی اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ غلطی ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں غلطی کی ہے کہ نہیں کی ہے، اپنی حیثیت عرفی پر عزت پر کوئی حرف نہیں آتا، لیکن فکر یہ کہ اللہ ناراض ہوں گے، غلطی ہو گئی ہے، اس لیے تنہائی میں بھی وہ گناہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ فرمایا جب یہ دو صفتیں تمہارے اندر موجود ہیں کہ تنہائی میں بھی تم نماز کو اتنا ہی اہتمام کرتے ہو جتنا مجمع میں، اور غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کرتے ہو، تو تمہارا ایمان دکھاوے کا نہیں ہے، حقیقی ہے، تم مومن ہو، جاؤ تمہارے اندر نفاق نہیں پائے گا۔ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ اس پیمانے سے لیتے رہنا چاہیے، نیکی کی فکر ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی نیکی کی توفیق عطا فرمائے تو خوشی کا احساس ہو، اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا، مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی، فخر نہ ہو، تعریف کا خواہش مند نہ ہو، بلکہ اندر خوشی کا احساس ہو کہ اللہ نے مجھے ایک کام کی توفیق عطا فرمائی، اللہ راضی ہو گیا۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو تکلیف کا احساس ہو، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور اس کے بعد جو اس کا تقاضا ہے تقاضے کو پورا کریں۔ تقاضے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہونے والا ہے تو استغفار کرے، اس کی قضا کرنی ہے تو قضا کرے، کفارہ ادا کرنا ہے تو کفارہ ادا کرے، حقوق العباد کا معاملہ ہے
کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، یہ بھی تو گناہ ہے، تو گھر میں نہ بیٹھے، صاحب معاملہ کے پاس جا کر معاملے کو صاف کرے تاکہ پکڑ نہ ہو، قیامت دن مفلسین میں شمار نہ ہونا پڑے، نیکیاں نہ دینی پڑے۔ ہمیں اپنے اس معیار کے اعتبار سے اپنے اندر سے جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرمائے، ہمارا ایمان صاف ستھرا ہو، جو صفت مومن کی نیکی کی کمانے کی کوشش کریں اور ملے تو خوش ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، بدی سے بچنے کی کوشش کریں، اور کوئی غلطی ہو جائے تو مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں، تکلیف کا احساس ہو، پریشانی کا احساس ہو، اور جب تک استغفار نہ کر لیں یا اس کی تلافی نہ کر لیں چین نہ ہو۔ یہی صفت کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔